اور یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 11 آیتیں، خوبصورت آیتیں، ایک خوبصورت معجزہ۔ یوحنا کی انجیل چیپٹر نمبر 9 ورس 1 سے 11 تک پڑھا جائے گا۔ لکھا ہے، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا؟ اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا، نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا، تو دو کر دیں جی، ہاں ضرور ہے، دن ہی دن کو کرنا۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شلوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ بعض نے کہا، یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے، اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شلوخ میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ 11 آیتیں جو پڑھی گئی، اس کا مضمون، آج کا جو ہمارا ٹاپک، یسوع جنم کے اندھے کو شفا دیتا ہے۔ کس کو جی؟ جب ہم چاروں انجیلوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو زمینی خدمت کے اندر یسوع مسیح کے 35 معجزے ہیں۔ کتنے جی؟ 35 معجزے یسوع مسیح کے بائبل میں درج ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ اتنے معجزے ہیں کہ وہ لکھے بھی جاتے تو صفحے کم ہو جائیں، کتابیں کم ہو جائیں۔ اتنے معجزے یسوع مسیح نے کیے، لیکن جو درج ہیں، لکھے ہوئے ہیں، وہ 35 معجزے، جن میں سے 7 معجزے یوحنا کی انجیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ پہلا معجزہ بھی یوحنا کی انجیل میں کانا گلیل کی شادی میں پانی کا مہ بن جانا، اور پھر آخری معجزہ بھی اسی انجیل کے اندر مچھلیوں کا جال میں آنا، جو
یسوع مسیح کے شاگرد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جب مچھلی پکڑنے جاتے ہیں تو وہاں انہیں مچھلی نہیں ملتی، تو یسوع مسیح کہتے ہیں دائیں میں ڈالو، تو وہ 21ویں باب کے اندر یوحنا کی انجیل کے اندر یہ معجزہ ہے، تو وہ معجزہ بھی آخری معجزہ بھی اسی انجیل کے اندر ملتا ہے، اور یہ اس انجیل کا 5واں معجزہ۔ یسوع مسیح نے 4 قسم کے معجزات دکھائے۔ پہلا شفا دینا، دوسرا بدروحوں کو نکالنا، تیسرا معجزہ تیسری قسم کا مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا فطرت کو بدل دینا، یعنی فطرت پر اختیار رکھنا۔ یہ 4 قسم کے معجزے یسوع مسیح نے دکھائے۔ اور جب یہ جنم کے اندھے کی بات ہے، آنکھیں دینے کی بات ہے، تو بائبل مقدس کے اندر 4 اندھوں کا ذکر ہے، 4 ایسے نابینا شخصوں کا ذکر ہے جن کو 4 ایسے واقعے ہیں 4 جگہ پر جن کو یسوع مسیح نے آنکھیں دی۔ یہ ہسٹری بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہوگا یسوع مسیح نے کہاں کہاں کیا 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 ہے۔ اور وہ 4 جگہ متی کی انجیل 9 باب کی 27 سے 31 آیت ہے۔ یہ کفرنہوم میں یسوع مسیح نے 2 اندھوں کو آنکھیں دی اور ان کو بینائی دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ پھر مرکز کی انجیل 8 باب کی 22 سے 26 آیت، یہ بیت صدا میں ایک اندھے پر تھوکا اور کیا کیا جی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، وہ اسے چھوا اور وہ شفا پائی۔ تیسری بار اندھے برتمائی کو، جسے یسوع مسیح نے صرف یہی کہہ دیا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، اور وہ شفا پائی۔ اور چوتھا معجزہ یہ تھا۔ اچھا، پہلے 3 جو نابینا تھے وہ جنم کے اندر تھے، یہ یاد رکھیں، یہ واحد جنم کا اندھا تھا جو پیدائشی طور سے اندھا تھا۔ سو اس میں پہلی بات جو اب ہم سیکھیں گے، یسوع مسیح کا دیکھنا، یسوع مسیح کا، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اندھے کو دیکھنا، زیادہ اچھے طور سے اگر ہم سیکھیں گے تو۔ آئے اس آیت کو پڑھیں گے، پہلی آیت کو یہاں سے لکھا ہے، پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے جاتے وقت دیکھا، کہاں سے؟ اور اگر اس سے اوپر ایک آیت ہم پڑھیں تو وہاں ہمیں سمجھ آئے گا کہاں سے۔ بس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل۔ اس سے پہلے کہ یہ معجزہ ہوتا، یسوع مسیح کی ایک بڑی بحث، بہت بڑا ایک تکرار ہوا، اور وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو جو اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، جو جھوٹا ہے اور جھوٹ کا باپ ہے۔ یسوع مسیح نے جب انہیں یہ باتیں کی، وہ پتھر اٹھا لیے، وہ مارنے لگے، یسوع مسیح وہاں سے نکل گیا۔ اور ہوتا یہی تھا کہ اندھوں کو، جو نابینا ہوتے تھے، جنہیں دکھائی نہیں آتا تھا، لنگڑے ہوتے تھے، انہیں لوگ ہیکل کے دروازے کے باہر چھوڑ کر جاتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پر لوگ پیسہ دینا ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ جیسے اکثر آج بھی آپ اپنے ٹکٹ پڑوس میں دیکھتے ہوں گے، لوگ ایسی جگہ پر زیادہ بیٹھتے ہیں جہاں لوگ کئی دعا نماز کے لیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کچھ زیادہ مل جائے۔ تو یہ کیا ہے جی، وہ ثواب کا کام سمجھتے تھے، اور یہ بھی جو تھا یہ وہیں پر بیٹھا ہوا۔ اعمال 3 باب کے اندر ہمیں جنم کے لنگڑے کا واقعہ ملتا ہے، وہاں جہاں وہ
पतरस और यूहन्ना जा रहे होते हैं हैकल में और वो कहता है सोना चांदी तो है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे दिए देते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। ओ लिखा है वो फौरी तौर से उठ खड़ा हुआ, हालेलुया, और वो चलते हुए अंदर हैकल में चला गया और खुदा की तमजीद करने लगा, हालेलुया। वो मोजा लेके बाहर नहीं गया बल्कि अंदर हैकल में चला। तो ये भी वहां हैकल के दरवाजे पर था। अब यीशु मसीह हैकल से निकल रहे हैं, हैकल से निकलते हुए उसने उस नबीना को देखा। हैरत की बात है हमारे लिए कि ये नबीना बाकी तीन की तरह चिल्लाया नहीं, ये अंधा चिल्लाया नहीं, वो तीनों ने चिल्लाया। वो तीन जगह पर, जो एक जगह पर दो थे, एक जगह पर एक था, वो चिल्लाए। उन्होंने कहा, ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। हैरान करने वाली बात है, ये अपना आराम से बैठा भीख मांग रहा है और यीशु मसीह ने इसे देखा, शागिर्दों ने भी देखा। शागिर्द गुनाह ढूंढ रहे हैं। शागिर्द कहते हैं किसने गुनाह किया, किसने गुनाह किया कि ये पैदाइशी अंधा है। अच्छा, शागिर्द जानते थे पैदाइशी तौर पर उसको, क्योंकि उन्हें शागिर्दों को किसी ने बताया नहीं। वो खुद यीशु को कह रहे हैं किसने गुनाह किए, ये पैदाइशी अंधा है। ये चीजें आज के माशरे में, आज के दौर में भी पाई जाती है। कोई ऐसी आजमाइश आती है, कोई ऐसी बात होती है, हमारे अंदर क्या होता है, पेट अपनी कीतियां नु भरिया है। इंजियो ने सोच के आती है कि कितना गुनाह है, एक गुनाह है, मेरे माँ प्यो का गुनाह है। और मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी है। बच्चे बीमार होते हैं, माँ बापों को लोग सीधा डायरेक्ट कह देते हैं, ये तुम्हारी कीतियां तुम्हारे बच्चे आगे आ रहे। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन यीशु ने जवाब कुछ और दिया। उन्होंने अंधा देखा है, लेकिन यीशु खुदा का जलाल देख रहा है, हालेलुया। वो अंधे को देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है ये इसलिए नहीं है कि हम इसका गुनाह देखें, ये इसलिए है कि हम खुदा का जलाल देखें, हालेलुया। कभी भी लोगों का गुनाह ना देखे, उसके वसीला से खुदा का जलाल देखे, हालेलुया। उन्हें वो एक अंधा भिखारी नजर आ रहा था, लेकिन यीशु मसीह को आने वाले वक्त में एक आंखों वाला गवाह नजर आ रहा था, हालेलुया। वो अंधा भिखारी समझ रहे थे, जिसको लोग कॉइन्स देकर जाते थे, सिक्के देके जाते थे, और वो दिहाड़ी लगा के शाम को घर चला जाता था। लेकिन यीशु मसीह जानता था ये दिहाड़ी लगा के नहीं जाएगा, ये आज गवाही देकर जाएगा, हालेलुया। यीशु का देखना अलग है, यीशु की निगाह अलग है। यीशु उनको देखता है जिन्हें दुनिया ने रद्द कर दिया है, जिन्हें दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, जिन्हें दुनिया ने अपनी निगाह में बेकार समझ लिया, गुनाहगार समझ लिया है। यीशु मसीह उसी को देखता है, क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं, यीशु मसीह अंदर से देखता है, हालेलुया। सो इसलिए कभी भी मत देखें ऐसा। सलीब पर था, सलीब पर था, नीचे से लोग देख रहे हैं, कहते हैं कि ये कहता था मैं खुदा का बेटा। डाकू देख रहे हैं, एक कहता है कि खुद को भी बचा, हमें भी बचा, लेकिन उसका देखना अलग है, उसकी निगाह अलग है। उसने देखा और कहा,
اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے جان دے اور وہ باپ کی مرضی کو پورا کر رہا۔ یہ آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ کیا ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا یسوع کا دیکھنا الگ ہے۔ اس نے وہاں پر بھی گناہ طنز حسد سے نہیں دیکھا بلکہ معاف کرنے والی روح میں جا کے دیکھا اور کہا کہ ان کو معاف۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کیا سوچ ہے؟ ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کیسے آبزرو کرتے ہیں؟ ہم کیسے جج کرتے ہیں؟ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا لوگوں کی طرح دیکھنا بند کریں، یسوع مسیح کی طرح دیکھنا شروع کریں۔ دیکھا تو یہی ہے نا کہ مسیح کے ہم شکل بنے، تو کیا ہم شکل بن رہے ہیں؟ مسیح جیسا رویہ مزاج ہے؟ مسیح جیسا دیکھنا ہے؟ مسیح جیسا کہنا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آج ہی میں کہوں کہ اس جیسے دیکھیں۔ قرآن کی کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ اس نے گناہ کیا نہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہو۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں دنیا کا نور ہوں، یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا۔ ایک بڑی بات یسوع مسیح نے کہی کہ میں دنیا کا، کیا کہا؟ میں دنیا کا، ہلیلویا، میں دنیا کا۔ ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ تم دنیا کے نور۔ ہم نور ہے کہ نور بننے والے ہیں؟ ہیلو، ہم نور ہے یا نور بنیں گے؟ بائبل تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ تم دنیا کے، تو ہم کیا ہیں؟ تو نور اگر ہم ہیں تو روشنی کہاں ہو؟ نمایاں ہو۔ جو نور ہے، لائٹ ہے، اس کی روشنی نظر آنی چاہیے۔ اور کیسے یہ ایک بڑی سامنے آپ کی لائٹ لگی ہوئی ہے، کیسی اس کی روشنی نمایاں ہے، باقی سب کی اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے، بڑی ہے، اس کی نمایاں ہے۔ اگر ہم اس کو بند کر دیں، باقیوں کو بھی آہستہ آہستہ بند کر دیں، تو پھر کہنا نور ہے۔ اگر نور ہے تو نور نظر آئے نا جی، اور دن ہی دن میں کام کرنا ضرور ہے، یہ بھی نہیں کہ کام نہیں کرنا۔ پچھلی بار میں نے یہی میسج دیا کہ کلیسیا کے طور طریقے کاہنوں کا بتایا کہ وہ ہیکل کے اندر خدمت کرتے تھے، لاویوں کا بتایا کہ وہ خیمہ کے گرد کام کرتے تھے، اور لاویوں کے 3 فرقے تھے، ایک کہاتیوں کا، ایک جراسونیوں کا اور تیسرا مراریوں کا۔ یہ 3 فرقے تھے، 3 درجے کے فرقے تھے، اور تینوں کی خدمت الگ الگ تھی، لیکن کاہن ہیکل کے اندر ہوتے تھے۔ جو آپ کے اندر روشنی ہے، کوشش کریں مسیح کے کلام کے مطابق وہ پہنچانا شروع۔ سو یہ دوسرا پوائنٹ کہ مسیح کا چننا۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ ہے نا تھوکنا، میں اس کی جگہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لفظ جو ہونا چاہیے تھا وہ لفظ ہونا چاہیے تھا لعاب یا رال۔ ٹھیک ہے جی، جیسے لعاب کہتے ہیں منہ میں پانی بھر آنا، منہ میں جو پانی ایک دم سے بھرا تھا نا وہ،
تو میرے نزدیک یہ ہے کہ مسیح نے وہ پانی بھرا، نیچے مٹی پر لگایا، مٹی کو سانا اور سان کر اس کی آنکھوں پر لگا دیا۔ غور سے سنیے، جو کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں تو وہ کیسے کسی کو تاریکی میں رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کی آنکھیں نہیں ہے، جو تاریکی میں ہے، جو کلر بلائنڈ ہے، جسے کوئی کلر نظر نہیں آ رہا، مسیح نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے مٹی کو سانا، مٹی کو گوندا ہے، مٹی کو تیار کیا ہے اور مٹی کو تیار کر کے اس کی آنکھوں میں لگا دیا ہے۔ اور وہ جو جنم سے اندھا تھا اسے کہا کہ جا اب جا کر شلوخ میں توڑ۔ ہاللیلویا! یہ خداوند کے کام ہے، وہ تاریکی میں رہنے نہیں دیتا، وہ آیا ہی اسی لیے۔ کیا لکھا ہے یوحنا پہلے باب میں؟ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیں، میرے ساتھ یہ مل کر حوالہ نکالیں۔ 7ویں آیت، پہلا یوحنا کی انجیل پہلا باب 7ویں آیت لکھا ہے، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائے۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا، حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ دنیا میں آنے کو تھا، میں دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے اور وہ کس لیے آیا؟ کہ دنیا میں ہر آدمی کو کیا کرے؟ روشن کرے۔ وہ تاریکی میں جو تھے، جو جیسس کو جانتے نہیں، جو جیسس کے کام کو جانتے نہیں، جو جیسس کے کفارے کو نہیں جانتے، جو جیسس کی مصلوبیت کو نہیں جانتے، جو جیسس کا ہاتھوں پاؤں پر کیل لگوانا نہیں جانتے، جو جیسس کا پسلی پر نیزہ کھانا نہیں جانتے، جو جیسس کا سر پہ کانٹوں کا تاج پہننا نہیں جانتے، جیسس ان کے لیے ہے۔ اور اس نے واضح کہا کہ میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں، ان کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ تو وہ چھوتا ہے، وہ کام کرتا ہے زندگیوں میں، اس کا چھونا ہماری زندگی میں کام کرنا ہے۔ اور آج بھی جو ریجیکٹڈ ہے، جو اپنے نگاہ میں سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، خدا نے ہمیں رد کر دیا ہے، دنیا نے ہمیں چھوڑ دیا، دنیا نے ہمیں رد کر دیا ہے، وہ جو بالکل اپنے آپ کو اس لیول پر جا کر سمجھتے ہیں، گمان تو یہی آتا ہے نا جب دنیا ریجیکٹ کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں خدا ساڈے نال ہی کیوں کرتا ہے؟ خدا ان کو چنتا ہے، ان کو نور بخشتا ہے، انہیں چھو کر انہیں نیا سا بنا دیتا ہے۔ تاریکی جاتی رہتی ہے اور وہ انہیں روشن کرتا ہے۔ ہاللیلویا! ہم رد کیے ہوئے، میں نے پچھلی بار بھی کہا کہ رد کیے ہوئے تھے، لیکن اس نے مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ، اپنی خاص ملکیت بنایا ہے۔ ہاللیلویا! تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کریں، تاکہ اس کی کس کی خوبیاں؟ یسوع مسیح کی، خدا کی خوبیاں۔ اور یہ خوبیاں ہمیں باغ عدن میں ملی تھی جب اس نے ہمیں صورت اور شبیہ بنایا، اور پھر گناہ آیا، تاریکی آ گئی، مسیح آیا، اس نے کفارہ دیا، اس نے جان دی، تاریکی جاتی رہی اور پھر سے وہی خوبیاں، وہی روشنی قائم ہوتی چلی۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! زوردار تالیاں اپنے خدا کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور زمین اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگائی اور اس سے کہا جا شیلو، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دو لباس اس نے جھاگ کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ اچھا، معجزہ ہو گیا تھا جب یسوع مسیح نے آنکھوں کو چھوا،
हेलो, मोर्चा हो गया था? मैसेज कितनों को समझ आ रहा है? मेरे ख्याल आज तो बहुत सादा सा मैसेज है, तो आज समझ आना चाहिए। तो मोर्चा हो गया जी जब यीशु मसीह ने छुआ। अच्छा ये सोचिए, जब यीशु मसीह ने छुआ तो मोर्चा हो गया। यीशु मसीह ने भेजा, तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह ने भेजा। पहले उसने देखा, फिर उसने छुआ, अब उसने भेजा। मौजा अभी नहीं हुआ जी। बाज़ों का यीशु मसीह ने कह ही दिया तो मौजे हो गए, लेकिन यहां यीशु मसीह ने भेजा है। ये हमें पुराने अहद नामिये के एक वाक्य का याद करवाता है, जहां एक नुमान कोड़ी नामी शख्स था, एक लीडर था, किसी फौज का, एक कौम का, एक फौज में लीडर था वो। तो उसे पता चला कि एक मुल्क के अंदर खुदा का नबी रहता है, खादम रहता है। एक असीर बच्ची के वसीला से पता चला, तो वो उसके पास बड़ा सोना चांदी बड़ा कुछ लेके चला गया। लेकिन आगे जाके उसका कोई वेलकम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। अलीशा नबी ने कहा कि भाई जा दरिया यरदन में 7 गोते मार और शिफा पाक साफ होके चला जा। उन्हें जरा नाराजगी का मुजाहरा किया। वो कहता है क्या मेरे मुल्क में, मेरे शहर में कोई अच्छे और इससे भी बेहतर हौज नहीं थे, इससे भी बेहतर चश्मे नहीं थे, इससे भी बेहतर दरिया नहीं थे, जहां मैं जाता नहाता और पाक को साफ हो जाता। उसने जरा नाराजगी का मुजाहरा किया, लेकिन नाराजगी के बावजूद भी गया और गोते मारे और पाक साफ होके वापस चला गया। लेकिन यहां पर ये जन्म का अंधा है। इसकी आंखें अगरचे नहीं है, कान लेकिन प्रॉपर है, कान प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। और ये कान जब इसके प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, बात को समझिएगा कि इसके कानों ने प्रॉपर वर्किंग की और बाकी प्रॉपर बदन ने प्रॉपर काम किया। इसने यीशु मसीह की आवाज को सुना है और यीशु मसीह की आवाज को सुनकर यह फौरन वहां से निकला और निकल कर कहां गया? शलोख में। और शलोख के हौज में जाकर इसने क्या किया? अपने आप को धोया और धोकर शिफा पा ली। याद रखें, मौजा तब भी हो जाएगा जब आप नाराजगी का मुजाहरा करेंगे। मौजा तब भी हो जाएगा जब आप सिर्फ ईमान ही रखेंगे, लेकिन मौजा तब भी होगा जब आप ताबेदारी भी दिखाएंगे। हालेलुया। ये मौजा ताबेदारी से हुआ। इसका काम जरा बड़ा था ना, ये जन्म से अंधा था, इसकी ताबेदारी भी जरूरी थी। ये बहुत पुराना पैदाइशी तौर से था, इसलिए ये मौजज़ा ताबेदारी का वसीला है। ऐसे कई मौजे हमें ताबेदारी से मिलते हैं पुराने अहद में। जब वो सारपत की बेवा को एलिया कहता है कि तू एक मुट्ठी आटा जो तेरे पास है उसमें से मुझे थोड़ा सा ला के दे दे और मैं खाऊं पीऊं और फिर जैसा तू चाहती है वैसा करना। और लिखा उसने वैसा ही किया। एलिया ने वहां उसके लिए दुआ नहीं की, एलिया ने वहां कोई शिफायत नहीं की, ऑटोमेटिकली जैसे उसने किया वैसा हुआ। इसी तरह अलीशा ने उस बेवा को कहा कि तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा मेरे पास एक कुप्पी तेल है। उसने कहा ओके, तू ऐसा कर, पूरे मोहल्ले से बर्तन जाके ले आ। और वो बर्तन जाके लेकर आई, और जैसे वो बर्तन लेकर आई और वो उसने क्या किया? उस कुप्पी के तेल से वो ढालना शुरू किया और वो बर्तन भरते गए और इस तरह वक्त आ गया कि वो जब तक के सब बर्तन लबालब भर ना गए वो तेल लिखा माकूफ ना हुआ, वो खत्म ना हुआ। हालेलुया। ये ताबेदारी के मौके हैं। जब
آپ خدا کے تابع دار ہوں گے تو مردے آپ کے لیے ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب آپ تابع داری دکھائیں گے. لیکن اگر تابع داری نہیں تو موت سے بھی نہیں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری آگے کی لکھا ہے. صحیح بولا کسی نے؟ اونچا بولو. کیا ہے فرما برداری؟ سیکھی. یہ سیکھنی پڑتی ہے. یہ آتی نہیں ہے اندر. یہ اندر سے نہیں ہوتی. مسیح نے سیکھی ہے. اور کیسی فرما برداری تھی کہ لکھا موت بلکہ صلیبی موت لے لی. اس نے صلیب پر جان دی. کیسی تابع داری. اس نے باپ کا حکم مانا جسے وہ اے ہمارے باپ کہہ کے پکارتا تھا, جس سے وہ ابا کہہ کے پکارتا تھا. اس کی تابع داری اس نے فرما برداری کی اور اس کے باعث اسے مار کھانی پڑی. اس کے باعث اس کے بال نوچے گئے. فرما برداری کے باعث اس کے باعث اس کی داڑھی نوچی گئی. یہ پکڑی نہیں کی نوچی گئی ہے. اس کے باعث اسے مکے پڑے, کوڑے پڑے. وہ کوڑے جس سے 100 گرام گوشت ساتھ کھینچاتا تھا وہ رومی کوڑا تھا جو بدن کو آگے پیچھے سے لپیٹ لیتا اور ماس کو نکال لیتا تھا. یہ فرما برداری کے باعث تھا. یہ فرما برداری کرنا اتنا آسان نہیں ہے جی. مسیح سے سیکھیں. اس نے بات کی ہے تاکہ وہ جو تاریکی میں ہے ان کے لیے معجزہ کرے, ان کو نیا بنا دے, انہیں لے کر چلے. یہ مسیح کی فرما برداری. وہ بیٹا تھا اس کا اکلوتا پہلوٹا. غور سے سنیے. باپ کی محبت اس نے بیٹا دے دیا. بیٹے کی محبت کے اس نے جان دے دی. ایسی فرما برداری دیکھی جاتی ہے جی آج کل. یہ دنیا تو گیو اینڈ ٹیک پر چل رہی ہے. کچھ لو کچھ دو. اگر دیں گے نہیں کچھ آگے ریٹرن میں واپس نہیں کریں گے. ناراضگی ہے, جھگڑے ہیں, جدائیاں ہیں. لیکن اس نے تو کچھ نہیں مانگا. بلکہ لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کیا معیار تھا اس کا, کیا لیول تھا اس کا. چنگا نہیں سی آسمان تے بیٹھا ہویا سی باپ نال سکون چ سی. لیکن کوئی فرما برداری کی نہ اس نے. اس نے کوئی فرما برداری کر کے دکھائی. اور اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ دکھ سہا. یاد رکھے جب بھی آپ فرما برداری کرنے کو جائیں گے دکھ آپ کی زندگی میں خود بخود آئے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آسمانی باپ کی فرما برداری کی جائے. ابلیس کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ جو ہیں وہ اتنی آسانی سے باپ آسمانی کے فرما بردار ہو جائے. اس لیے چرچ غور سے سنیے. اس نے تابعداری کی اور وہ گیا اور شلوخ میں دھو کر شفا پا گیا. ہم بھی جائیں اور ہم بھی جو کام دن ہی دن میں کرنے ہیں ان کو کر کے تابعداری کو دکھائیں. Because we are the light of the world.
ہم دنیا کے نور ہیں. ہمیں لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آسمانی باپ کے لیے کام کرنا ہے. اس نے بھی باپ کے لیے ہی کیا. اور جب اسمبلی باپ کے اندر کہتا ہے اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو. وہ باپ کی مرضی کو لے کر آیا ہے. سامری عورت کے پاس تھا, شاگردوں نے کہا کھانا کھا لے, کہتا میرے پاس ہے, اور کہتا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرو. ہمارے باپ کی مرضی کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم اپنی زندگی میں اس کی کیا مرضی دیتے ہیں؟ آئے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں کہ ہماری زندگی میں خدا باپ کی کیا مرضی ہے, اور ایمانداری سے اپنا فیصلہ کیجئے گا کہ آپ اس کے کتنے فرما بردار ہیں, آپ اس کے کتنے تابعدار ہیں. یہ مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی اور کو. اپنے لیے سوچیں بھئی وہ تو کہنا چاہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں خوش ہوں. وہ کہنا چاہتا ہے, لیکن کیا ہماری تابعداری فرما برداری ویسی ہے